السلام علیکم۔ حسین مائی لائف میں خوش آمدید۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جنگل و صحرا کی سیر کے لیے ساتھ جانے کی درخواست کی، تو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور دونوں وہاں سے روانہ ہو کر ایک بڑے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دونوں نے دریا کے کنارے بیٹھ کر دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے لگ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے 2 روٹیاں کھا لیں اور ایک باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا پر جا کر پانی پیا اور واپس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دسترخوان کی طرف دیکھا تو اس پر باقی ماندہ روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہمسفر سے پوچھا، وہ بچ جانے والی روٹی کہاں گئی؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ اس واقعے کے بعد دونوں وہاں سے اٹھے اور آگے روانہ ہو گئے۔ کچھ فاصلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں ایک ہرنی کو دیکھا جس کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی جانب بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح فرمایا اور اس کا گوشت بھون کر اپنے ہمراہی کے ساتھ تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد آپ نے ہرنی کے اسی ذبح شدہ بچے کو حکم دیا، خدا کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمسفر سے فرمایا، تمہیں اس ہستی کی قسم جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا، بتاؤ وہ باقی ماندہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہمراہ سفر جاری رکھا اور دونوں ایک بہت بڑے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہی کا ہاتھ تھام کر سطح آب پر چل کر دریا پار کرایا۔ اس موقع پر ایک بار پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تمہیں اس خدا کی قسم جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا، بتاؤ وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ دونوں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ایک جنگل و بیابان میں پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ہمراہ زمین پر بیٹھ گئے اور وہاں سے کچھ مٹی جمع کر کے اس سے فرمایا، اے مٹی، خدا کے حکم سے سونا بن جا، جس پر وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے ساتھی سے فرمایا، اس سونے کا ایک حصہ میرا، ایک تمہارا اور ایک اس شخص کا ہے جس نے وہ باقی ماندہ روٹی کھائی تھی۔ وہ ہمسفر فوراً بولا، وہ روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم یہ سارا سونا رکھ لو، تم ایک دنیا دار شخص ہو، تم میری مثابت کے لائق نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما کر اس سے علیحدہ ہو کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس شخص نے اس جنگل میں اچانک 2 آدمیوں کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ اس شخص کے پاس تو بہت سا سونا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر کے دونوں یہ سونا حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نے ان سے التجا کی کہ وہ اسے قتل نہ کریں، ہم اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ساتھی کو شہر سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ اس نے راستے میں جاتے ہوئے خود سے کہا، مجھے کھانے میں زہر ملا دینی چاہیے تاکہ دونوں اسے کھاتے ہی مر جائیں اور میں اکیلا اس سونے کا مالک بن جاؤں۔ ادھر ان دونوں نے سونے کے پاس بیٹھ کر آپس میں منصوبہ بنایا کہ جب ان کا وہ ساتھی کھانا لے کر واپس پہنچے تو اسے قتل کر کے سونے کو آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں۔ چنانچہ جیسے ہی ان کا ساتھی کھانا لے کر واپس پہنچا، دونوں نے مل کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ مگر کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ سونے کے قریب 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہے دنیا، اس سے ہوشیار رہو۔
تاکہ یہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔